بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں مین فریم کلیکٹر میں ہمارے دوست ہیں بہاولپور سے تشریف لے آئے ہیں۔ ان کے دونوں فن پارے ماشاءاللہ یہاں ڈسپلے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر زبیر صاحب ظاہر ہے کراچی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے ان کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ یہ غلام حسین صاحب کا جو کام ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ ظاہر ہمارے دوست سے کیا آپ کہیں گے؟ بڑا اچھا ہے وہاں کی جو میرے خیال سے صاحب ہے نا، اس کو یہ جو تصویر ہے، تو یہ 40 سال یہ ساری 40 سال ایک ہی بات ہے، وہ ماشاءاللہ کلچر میں جا رہا ہے، بڑا اچھا صحیح۔ آپ جو اس کام کا جو شوق رکھتے ہیں، پاکستان کے مختلف جگہوں پہ ہیں، ظاہر ہے ان کا کام سامنے آئے گا، پوری دنیا کو ایک پیغام جائے گا، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام بیسکلی تو ہمارے جو پاکستان کا جو کلچر ہے، یہاں پہ رنگ برنگ یعنی جو مختلف زبانوں میں بولی جاتی ہے، اس کے مختلف کلچر ہیں، جیسے طرز کلچر ہے، جیسے نادرن ریاض ہیں۔ پاکستان کی ایک خوبصورتی کو پینٹ کرنے کا میرا جو مین موٹو ہے، وہ اس کو میں لے کے چلتا ہوں۔ وہاں کے جو رنگ ہیں، وہاں کا کلچر ہے، وہاں کا جو فکر ہے، وہاں جو علاقے ہیں، ان کو مین میرا پرپس ہے کہ اسے پینٹ کیا جائے، اجاگر کیا جائے۔ پنجاب سے چاند محمد آرٹسٹ، اور بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی آنر کی بات ہے کہ ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے مین فریم کا، اور میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں نے سائنس ظہور ملنگ پہ والی سیریز پہ کام کیا ہے، صحیح، اور ساتھ میں ہم نے یہ تھوڑا سا وومین کلچر اور کشتیش کے اندر ایک ندی سے کراسنگ کا سین بنایا ہے۔ صحیح۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے میں کراچی شہر میں آئی، اور میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں آرٹ کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، کوئی چرچا نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی ایگزیبیشنز کی کوئی خاص ہال نہیں ہے، گیلریاں نہیں ہیں۔ تو پھر میں چیلنج کر کے آئی تھی دوسرے باہر کے ملک سے کہ ہم جا کے یہاں پہ آرٹسٹ بنائیں گے، اور ہم نے پھر یہی کر کے دکھایا کہ یہاں پر ہم نے آرٹ اسکول کھولا۔ آرٹ میرے میاں منصور آئی، انہوں نے ٹی وی پہ آرٹ کے پروگرامز کیے، جس کی وجہ سے آرٹ جو تھا بہت جلدی ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گیا۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے واٹر کلر نہیں ہوتا تھا، مگر منصور راہی نے واٹر کلر کراچی میں انٹروڈیوس کیا، اور جس کی وجہ سے جو ان کی ایک آرٹسٹ جنریشن تھی وہ واٹر کلر کے اپنے اسٹوڈنٹ بناتی چلی گئی، اسٹوڈنٹ سے اسٹوڈنٹ، اور پھر اسٹوڈنٹ، اور پھر ان کے اسٹوڈنٹ، اور ہوتے ہوتے یہ عالم ہے کہ آج کل بہترین واٹر کلر ہو رہا ہے کراچی میں خاص کر، اور اتنا اچھا کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ دنیا والوں کو سب کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھو پاکستان میں کتنے ماہر واٹر کلرسٹ موجود ہیں۔ تو اسی وجہ سے مجھے یہ اتنی خوشی ہو رہی ہے، اور خاص کر یہ شہزاد اور جامشورو اور یہ ساری یونیورسٹیز ملا کے یہ واٹر کلر کے پورے انٹرنیشنل شو لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے آرٹسٹ واٹر کلرسٹ جو ہیں وہ بہت بوسٹ اپ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ساری دنیا میں۔ اور بس یہ امید یہی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہمارے آرٹسٹ جو ہیں وہ بہت آگے بڑھیں گے۔ ایک یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے پینٹنگ، اور ایک ہوتی ہے السٹریشن، اور ایک ہوتی کاپی ورک ہے۔
تو میری ریکویسٹ نئی نسل سے یہ ہے کہ یہ کاپی چھوڑیں اور کچھ اپنے دماغ سے کچھ کریٹ کریں، نقل کرنا بند کریں. اور نقل کرنا ہر اسکول اور انسٹیٹیوشن میں بتاتے ہیں صرف سیکھنے کے لیے، مگر یہ آرٹسٹ کا جو ہے پاس کرنے کے بعد اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی سوچ سے بنائے. کیا اگر ہم سوچتے ہیں کوئی جانور کو تو وہ بھی وہ کاپی ہو جاتا ہے، مگر جب وہ آرٹسٹ اس کو ڈیزائن میں تبدیل کر دیتا ہے تب وہ آرٹسٹ کا اپنا کریشن ہوتا ہے. اور یہی میری ان سے امید ہے کہ آئندہ یہ اس میں فرق محسوس کریں گے کہ آرٹ کیا ہے اور السٹریشن کیا ہے اور کاپی ورک کیا ہے. ہاں یہ میرا اپنا ڈیزائن اپنے، یہ میری اپنے کریٹ کیا ہوا میرا اسٹائل ہے یا میرا ڈیزائن ہے یا میرا سگنیچر ہے، اور یہ میرا جو ہے ٹیکنیک ہے یہ میری اپنی ہے، سارا کچھ میرا اپنا ہے. ہاں یہ دونوں وہ اوپر والی انکمپلیٹ ہے، اس میں واشز لگتے ہیں، اس کی ٹیکنیک بالکل فرق ہے. یہ ڈائریکٹ واٹر کلر نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کو ہم فکس کرتے ہیں، پھر فکس واش ٹیکنیک کہتے ہیں اس کو. دیکھیں آرٹ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. کوئی بھی آرٹ کا اگر سبجیکٹ میں بات کرنے چاہیں تو یہ ایک لانگ پروسیڈ، ایک بہت لمبا ایک راستہ ہے، جو کہ چاہے موسیقی ہو، چاہے یہ مصوری ہو، کوئی بھی جلدی حاصل کر نہیں سکتے ہیں. تو چھوٹی سی ایک انفارمیشن ہے میرے طرف سے کہ اگر کوئی بھی آرٹ اگر سیکھنے چاہیں یا اس کو ایکسپلور کرنے چاہیں تو اللہ میاں کا جو بنا ہوا جو کچھ ہے دنیا میں، پہلے اس کو ایکسپلور کریں، پھر اس کے بعد آپ خود ایک اشرف المخلوقات ہیں، سب سے مشہور اور اللہ میاں کا بنا ہوا، نیچر کا بنا ہوا بہت بڑی ہستی ہے، اب انسان ہے. تو اس کو ایکسپلور کریں، خود کو، دماغ کو، پھر اس کو دماغ کے ذریعے سے جو آپ پروسیڈ کریں گے وہ سچی آرٹ ہوگا، اور اس میں کریٹیویٹی آپ کے سامنے دکھائی دے گا خود. مگر اس میں اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو استاد کے، کوئی بڑے استاد کے سہارا لینے پڑے، جس کو ہم ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. کیونکہ اللہ میاں کو دیکھ کے اگر آپ بنائیں گے تو ساری زندگی آپ ہاؤ ٹو ڈرا آف نیچر اسی میں گھوم پھر کے رہ جائیں گے، اس سے نکلنا بہت مشکل کام ہے. تو بیٹے یہ چھوٹی چھوٹی سبق آموز دو چار بات منصور راہی سے آپ کے لیے میرے طرف سے ایک تحفہ ہے، آپ ایکسیپٹ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شکریہ بیٹے. یہ بیچ نہیں ہوئی آپ کا نہیں السلام علیکم جی، میرا نام تنویر فاروقی ہے اور میں ایک آرٹسٹ ہوں، تصویریں بناتا ہوں. یہاں کراچی سے میرا تعلق ہے اور یہ قراقرم یونیورسٹی کے بچوں کے لیے جو وہاں پہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو وہاں پہ شوق ہے آرٹ کے سیکھنے کا، ان کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بس مجھے کہا گیا ہے کہ میں بات کروں. تو میں آپ لوگوں سے حوصلہ افزائی کے لیے تو کیا بات کر سکتا ہوں، لیکن میں بس آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کریں، دیکھیں اب تو بہت آسان ہے زندگی کافی. ہمارے ٹائم میں تو بہت مشکل تھی، اب آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. آپ پینٹرز کو دیکھیں جس طرح کا بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے حساب سے پینٹرز کو دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، دنیا میں کس طرح کا کام ہو رہا ہے. پھر یوٹیوب پہ ٹیوٹوریلز بہت سارے موجود ہیں، اس کو دیکھیں، نئی ٹیکنیک سیکھیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ اپڈیٹ رکھیں گے اور جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے کام میں نکھار آئے گا، اتنا ہی آپ اپنے آپ کو کام، یعنی اس میں سیلف سیٹسفیکشن ملے گی. جو سیلف سیٹسفیکشن ہے نا اس میں وہ بہت مزہ کرتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. اور ذرا اس کے لیے اپنے بارز بھی، اپنے اسٹینڈرڈز بھی اوپر رکھیں، نیچے مت رکھیں، اسٹینڈرڈز بھی اوپر رکھیں
اپنے آپ کو ان کے ساتھ اوپر ان لوگوں کے ساتھ ملائیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ان سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں. بے شک آپ پیچھے رہیں گے شروع میں، لیکن اگر آپ بہت اسٹرگل کریں گے، کام کے ساتھ ڈیڈیکیشن دکھائیں گے، بہت محنت کریں گے، اپنے پریکٹس کرتے رہیں گے نا چیز کو، تو آپ ڈیفینیٹلی ان سب کے ساتھ ضرور مقابلہ کر سکیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. میں حیدرآباد سے خاص طور پہ اس ایگزیبیشن کو اٹینڈ کرنے آئی ہوں. یہ کافی اچھی ایگزیبیشن ہے، ہیوز ان ٹرانزیشن. اور IWS پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر آرٹسٹ کے لیے اوپن ہے، اور اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں، جو ینگ آرٹسٹ ہیں، ان کے لیے کافی اچھا پلیٹ فارم ہے. اور یہ کافی اپرچونیٹیز، کافی پلیٹ فارمز، ایگزیبیشنز، گروپ شوز کرواتے ہیں جس پہ ہر کوئی اپنی کیپیبلٹیز کے حساب سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. سو آئی ایم ریئلی انجوائنگ ٹو بی ہیئر. تھینک یو. ہیلو، السلام علیکم. گلگت کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان سب کے لیے ہمارا IWS پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے سب کے لیے اوپن ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں گلگت کے پلیز جوائن کریں ہمیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس اور دوستوں کو جو قراقرم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا اس سے منسلک ہیں. اور مدنی صاحب نے آج مجھے کچھ بات کرنے کے لیے آپ سے کہا کہ ہم لوگ اس شو میں آئے ہوئے ہیں، اور مدنی صاحب بھی آج ملاقات ہوئی ہے ان سے. یہ ایک ہم نے آرگنائز کیا IWS پاکستان انٹرنیشنل واٹر کلر سوسائٹی اور کے کولابریشن سے مین فریم گیلری کے اندر. تو اس سلسلے میں کانسیپٹ یہ تھا کہ ہر آرٹسٹ کو ایک پینٹنگ کمپلیٹ کرنی ہے اور ایک انکمپلیٹ پروسیس میں چھوڑ دینی ہے. تو 2 پینٹنگ سبمٹ کروانی تھی، تو اس طرح ویورز کو ایک ڈفرینٹ آرٹسٹ کا پروسیس دیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ کبھی ہم لوگوں کا اتفاق ہوگا، اور مدنی صاحب نے انوائٹ کیا تو ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے آئیں گے، کوئی ورک شاپ کریں گے، کوئی ایگزیبیشنز کریں گے، اور جو آرٹ، میوزک اور پرفارمنگ آرٹ سے جو منسلک ہیں ان کے لیے ہم مل کے ورک شاپ اٹینڈ کریں گے اور آرگنائز بھی کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کنٹینیو کریں اپنے کام کو اور پر امید رہیں. آپ بہت اچھی لینڈ میں ہیں، بہت اچھی نیچر کے ساتھ رہ رہے ہیں. کوشش کریں کہ وہاں کی سراؤنڈنگس اور اپنے استادوں سے رہنمائی لے کے اور اس کام کو کنٹینیو کریں اپنے آپ. تھینک یو. اصل میں گلگت تو ویسے اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ اب میں جو ہے جتنی تعریف کروں نیچر کے لحاظ سے وہ بہت ہی کم ہے. اب سے کافی سال پہلے ویسے میں نے نیچر کے اوپر میں نے بہت کام کیا ہے، خاص طور سے واٹر کلر کے اندر میں نے پینٹنگس بہت سینکڑوں پینٹنگ میں نے بنائی ہیں، اور تقریباً 700 پینٹنگ یہاں جو شیریٹن ہوٹل کے اندر لگی ہوئی ہیں، جس کے اندر ناردرن ایریا کے مناظر ہیں سارے میں نے بنائے ہیں واٹر کلر کے اندر. تو اس کے اندر بیشتر جو ہے نا گلگت کے ہیں، جو کہ ظاہر ہے گلگت تو ہے ہی ایسی جگہ کہ اس کا کیا میں جو بیان کروں. جس لحاظ سے اس کی بیوٹی کو جو میں جانتا ہوں وہ الفاظ کے اندر ممکن نہیں ہے. اپنے ہی بیوٹی کو پینٹ کریں جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو وہاں کے آرٹسٹ ہیں. میں کہتا ہوں وہ تو بہت اچھا ایک راستہ ہے، سبجیکٹ ہے سب کے لیے. سید معظم علی کا یہ پورا کام ہے ماشاءاللہ سے. السلام علیکم، میرا نام سیدہ نادیہ رضا ہے. اس وقت ہم مین فریم آرٹ گیلری میں موجود ہیں کراچی میں، اور IWS کے کوآرڈینیٹر کا اس وقت سارا ایگزیبیشن ہو رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میرا واٹر پینٹنگ کا کام ہے جو کہ لینڈسکیپ ہے، اور جو کہ میرے جسٹ رینڈم کلک تھے. جو میں کشمیر جا رہی تھی راستے میں نے اپنے سیل فون سے لیے، اور بعد میں نے اس کو اپنے واٹر پینٹ کے ذریعے ایگزیبیشن کے لیے پریپیئر کیا. تو میرا میسیج ہے اسپیشلی جو بچے ہیں ناردرن ایریاز میں رہتے ہیں اور ان کے ارد گرد اتنے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک بہت ایکسپرٹ آرٹسٹ بننے کی ضرورت ہے اور ایگزیبیشن کرنے کی ضرورت ہے. یو جسٹ آبزرو دا تھنگ، آپ اس کے کلک لیں یا وہیں اسپاٹ پہ بیٹھ جائیں اور خوبصورتی سے اس کو پینسل سے بنائیں، کسی بھی مٹیریل میں بنائیں جو میڈیا آپ کو آسان لگتا ہے. اور جب وہ آپ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ہم سے نہیں بنے گا، لیکن ونس یو آر آن دا گراؤنڈ اور وین یو آر اسٹارٹنگ یور
वर्क, तो काम होना शुरू हो जाता है. तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप भी इस एग्जीबिशन में यहाँ खड़े मेरी जगह इंटरव्यू दे रहे हों और आपके काम को इसी तरह अप्रिशिएट किया जा रहा हो. ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़. जिस तरह मेरी इंस्पिरेशन जो है नेचर है, तो जो लोग जहाँ पे भी हैं इर्द गिर्द ज़रूर इंस्पिरेशन इस तरह नेचर से मिल जाती है सबको. तो उसके क्लोज रहें, उधर से कलर्स को ऑब्ज़र्व करें, नेचर को ऑब्ज़र्व करें, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को पेंटिंग करना बस स्टार्ट करें. तो करते करते उसमें इम्प्रूवमेंट भी आती है और बेहतर से बेहतर बनती जाती है. आज हम आर्ट फ्रेम के अंदर हैं. IWS ग्लोबल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें सारे हम लोग वाटर कलर आर्टिस्ट हैं, जहाँ पे मास्टर्स भी हैं और हम आर्टिस्ट भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. और डिफरेंट हम लोगों ने टॉपिक पे पेंटिंग्स की हैं. जैसे बहुत से हमारे फ्रेंड्स ने कश्मीर वैली को पेंट किया, किसी ने फिगरेटिव काम किया. जो जिस पे एक्सपर्ट थे वो उन्होंने प्रेजेंट किया आज अपना एज अ वाटर कलर. मेरा नाम GN काजी है और ये 2 पेंटिंग लगी हुई मेरी, और अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती रहती हैं. अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, और जो इस आर्ट में जो इंटरेस्ट जिनको है उनको काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमारी तरह मेहनत करें. अल्लाह सबको कामयाबी देगा. मेरा नाम इशफाक अली है और ये जो पीछे लगी हुई हैं दोनों मेरी पेंटिंग्स हैं. आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे एग्ज़िबिशन में और हमारे काम को देखा. और उन शागिर्दों के लिए एक मैसेज है कि अगर वो भी मेहनत करते हैं और वो काम अपना लाते हैं तो इंशाल्लाह वो भी इज़्ज़त पा सकते हैं. मेरा नाम सहर्षा रिजवी है, मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. आज हमारी एग्जीबिशन हो रही है यहाँ पे मेन फ्रेम गैलरी कराची में, ह्यूज़ इन ट्रांजिशन. और ये मेरा काम है जो मैंने फेमिनिज़म के हवाले से किया है. हेयर से मैंने बेसिकली मेरा काम जो है वो हेयर के अराउंड ही घूमता है. द hair represents the character of a woman in my work, so it revolves around the idea of feminism. तो उससे मैंने अपने काम में मिनिएचर जो है उससे बेसिकली इस टेक्निक पे काम किया है. वाटर कलर है, मिनिएचर है. तो आप लोग भी काम करें, अच्छा काम करें, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें, लेकिन अपने पेशेंस के साथ अपना जो भी आपका स्पेशलिटी है उसको डिस्कवर करें पहले कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या हैं. जब आप डिस्कवर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा आर्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे और उससे आप हमेशा के लिए आपका आर्ट जो है हमारे मुल्क को भी और आपको भी हमेशा के लिए ज़िंदा रखेगा. थैंक यू सो मच. बड़ी खुशी होती है. मेरे बड़े ये गहरे दोस्त हैं और माशाल्लाह बहावलपुर के ये रहने वाले. बहावलपुर में तो ये फेमस है ही हैं, और लेकिन पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह इनका नाम है. और मुख्तलिफ आर्ट गैलरी में जो एग्जीबिशन होती रहती है, सही, तो सर के फनपारे जो हैं वहाँ पे माशाल्लाह वीज़ा होते हैं. और अभी एग्जीबिशन जैसी स्टार्ट होगी तो लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं. नाम है माशाल्लाह गुलाम हुसैन साहब का. आपसे भी मेरी गुजारिश होती है, आपके अंदर यकीनन खुदादाद सलाहियतें होंगी. उन सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस तरह जिन्होंने दुनिया को देखा है अपने फन के ज़रिए से आप इनसे गाइड ले सकते हैं और उनके काम को लेके आप अपनी उस सलाहियत को सामने लाकर दुनिया में इज्जत पा सकते हैं. इन्हीं अल्फाज के साथ मेन फ्रेम कलेक्शन से आपका मेज़बान इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह.